مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام نور سحر کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ محمد طلحہ مسرور آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین گرامی قدر، صوفی ابو انیس محمد برکت رحمہ اللہ تعالیٰ کی مشہور تعریف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا افصح الناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار آقا و مولا، انسانوں میں سب سے فصیح و بلیغ کلام فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل پاک و صحابہ کرام پر. ناظرین گرامی قدر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تمہارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے مال، اپنی جان اور اپنی اولادوں سے بھی بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں نہیں بسا لیتے. اسی ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سیٹ پر موجود میرے نہایت ہی مہربان اور مشفق دوست حافظ محمد نعیم قادری صاحب، اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، ہونہار طالب علم ہے. آج ہم ان سے جانیں گے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمان کا کیا تعلق ہے، اور مومنین اور ایمان کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر ہمیں اس کے بارے میں کیا حکم ارشاد فرمایا ہے. پہلے تو نعیم بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعیم، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ مومنین کا اور ایمان کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور رب ذوالجلال نے ہمیں اس کے بارے میں کیا حکم ارشاد فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں ایمان اور مومنین کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا کیا ارشاد فرمایا اس بارے میں بیان کرنا. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ بے شک وہ لوگ جو لوگ ایمان لے کے آئے. تو ایمان کس پہ لایا جاتا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات پہ نا. تو جو لوگ ایمان لے کے آئے اور جنہوں نے صالح یعنی نیک اعمال کیے، تو یہاں ایک چیز یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جو ایمان والا ہوگا نا مومن، اس میں ایک صفت یہ پائی جائے گی کہ وہ سب سے پہلے تو توحید کا اقرار کرے گا، اور نمبر 2 وہ نیک اعمال کرے گا یعنی صالح اعمال. تو مومن کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ نیک عمل کرے گا، یعنی قرآن پاک کی تلاوت، زکوٰۃ، صدقات، کسی کو کوئی ہیلپ کی ضرورت پڑ گئی ہے اس کی ہیلپ کرے گا. اگر بندہ چاہے واپس نہ کرے لیکن وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرے گا، اور وہ اس کا صلہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے گا. جنات تجری من تحتها الانہار، تو اس کے لیے اس کے بدلے میں اس کے عوض جو یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئے گا، پھر نیک عمل کرے گا، تو پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا اس پر انعام و کرام بھی ہوگا. تو وہ جو انعام و کرام ہوگا وہ کس شکل میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کرے گا. سبحان اللہ. اور پھر جنت میں تو پتہ ہے آپ کو کیا کیا ہوگا. جنت میں باغات ہوں گے، پھل ہوں گے، جو وہ تمنا کرے گا اللہ، حوریں ہوں گی. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا نا، حور عین، وہ ایسی حوریں ہوں گی کہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اور اس کے بعد میں ایک اور اشارہ کرتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آیت میں سورۃ بقرہ میں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی قرآن پاک یہ ایسی کتاب اور کتاب حکمت سے بھری ہوئی کتاب جس میں کسی قسم کا بھی شک کی گنجائش ہی نہیں، لا ریب فیہ. تو یہاں ایک نقطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن پاک کے فوائد اسے ملیں گے جو اس پہ شک نہیں کرے گا. تو مومنین کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ قرآن میں شک نہیں کریں گے. سبحان اللہ. تو جو شک نہیں کرے گا آگے کیا ہوگا؟ ہدی للمتقین، یہ جو ہدایت تقوی والے لوگ ہیں، متقین ہیں، یہ ان کے لیے ہدایت ہے، ہدایت یافتہ ہیں، مطلب وہ ان کے لیے یہ ہدایت حاصل ہوگی انہیں. تو جو متقین نہیں ہوں گے یعنی کہ مومنین کے جو متقین نہیں ہوں گے ان کے لیے یہ ہدایت، انہیں قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا. آگے فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ مومنین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ مومن
ایسے ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز کیسی کہ وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ ایک نماز پڑھی اور پھر اگلے جمعہ تو جمعہ، یعنی جمعہ پڑھ لیا، ایک پڑھ لی پھر 4 چھوڑ دیں، ایسے نہیں ہوں گے، بلکہ ایک نماز پڑھی تو دوسری کے انتظار میں اللہ رب العزت کے لیے بیٹھے ہوں گے کہ یا اللہ اب دوسری نماز کی کب اذان کی صدا آئے تو میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ جو مومن ہوں گے ان کی ایک صفت یہ بھی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں گے، وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے، اور اللہ نے جو انہیں عطا کیا ہے وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں گے، ضرورت مندوں کو عطا کریں گے، محتاجوں کو، مسکینوں کو، اپنے ہمسائی میں مسافر لوگوں کی خدمت کریں گے، اپنے دوستوں احباب کی، سب جس کو جس طرح کی ضرورت ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ والا کے در پہ جو بندہ چلا جائے تو وہ کسی کو رد نہیں کرتے، وہ خواہ کسی شکل میں ہو وہ اس کو مطلب نوازتے ہیں۔ تو آگے اللہ پاک نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو مومنین ہوں گے وہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں، یعنی جو سبحان اللہ، سابقہ انبیاء کرام تھے جو ان پہ صحائف اور کتابیں یعنی تورات، زبور، انجیل، یہ جتنے انبیاء کرام ہیں ان پر اور ان کی کتابوں پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم نے وہ کتابیں دیکھی، ان میں تو آج تحریف ہوگی، ہم نے وہ پڑھی بھی نہیں نہ دیکھی ہیں، وہ انبیاء کرام بھی نہیں دیکھے، لیکن ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اور مومن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ بغیر دیکھے ایمان لے کے آئے گا، جو اس نے چیز سامنے نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ جو نظر نہیں آ رہی، یہ مومن کی ایک پہچان ہے کہ وہ بغیر دیکھے چیزوں پر ایمان لے کے آئے گا۔ تو اب دیکھیں، جو بندہ جس کو سامنے نظر آ رہے وہ ایمان لے کے آئے تو وہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ جو نظر نہ آئے، جو دیوار کے پیچھے ہو رہا ہو اور جو بندہ اس پر ایمان لے کے آئے وہ مومن ہوگا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ مومن نہیں، جو نظر نہیں آ رہا اس پر ایمان لے کے آئے وہ مومن ہوگا۔ وما انزل من قبلک، اور جو سابقہ اور حضور علیہ السلام پر جو نازل ہوا یعنی قرآن پاک، ان پر ایمان لے کے آئے، یہ مومن کی صفت ہوگی۔ اور وہ آخرت پر ایمان لے کے آئیں گے۔ مومنین کی ایک صفت یہ بھی ہوگی کہ وہ دنیا کی اس ظاہری حیات پر ایمان نہیں رکھتے، وہ قبر، برزخ یعنی حیات اور پھر قیامت کے حساب و کتاب اور سب کو اکٹھا کیا جانا، اس پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں۔ اور صرف دنیا کی زندگی کے قائل نہیں، بلکہ جو آخرت میں آگے دائمی آنے والی جو بقا، جو باقی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب لوگ جمع ہوں گے حشر والے دن، اور دنیا میں جو انہوں نے یہ دارالعمل ہے اور اس میں جو انہوں نے اعمال کیے اس کی جو جزا اور سزا ملنی ہے وہ قیامت والے دن ملنی ہے۔ اور یہ مومنین کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ قیامت پر اور آخرت پر ایمان لے کے آتی ہے۔ اس طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ 3 میں فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ میں ابھی دارالعمل کی بات کر رہا تھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے اور آخرت جو ہے دارالجزا ہے۔ تو جو بندہ جو اعمال کرے گا، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ نے انسان لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ یعنی انسان کو تخلیق کیا، تو کتنی خوبصورت شکل و صورت میں تخلیق کیا، اس کی ظاہری شکل و صورت، جسمانی، بدنی لحاظ سے اللہ پاک نے ساری مخلوقات میں سے آپ چرند پرند حیوانات جن تمام کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی شکل و صورت کسی کو نہیں عطا کی جو اس انسان ہم کو اللہ پاک نے یہ انعام کیا کہ اتنی پیاری شکل و صورت عطا کی۔ خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اب اس کا مطلب ہے کہ ظاہری شکل و صورت بھی عطا کی اور روحانی طور پر بھی عطا کی۔ ایک بندے کی ظاہری شکل و صورت تو بہت اچھی ہے، لیکن اس کے جو قلبی اور روحانی اعمال ہیں اور جو اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بڑا کمزور ہے۔ وہ ظاہری شکل و صورت تو بڑا اس کے منہ پہ لالی اور بڑا سفید اور بڑا لگتا ہے یہ تو اللہ والا ہے، لیکن اس کے عمل اور اللہ کے ساتھ جو تعلق دل میں ہے وہ ایسے نہیں، وہ اللہ جانتا ہے وہ کیسا ہے، لیکن جو دلی طور پر اس کا اللہ پاک یہاں فرما رہا ہے احسن تقویم، یعنی ظاہری شکل و صورت بھی
اور قلبی روحانی یعنی دلی جو اللہ کے ساتھ نسبت اور پختگی ہے اس کا بھی فرمایا جا رہا ہے. لیکن یہاں فرمایا خلق الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ. ظاہری شکل و صورت بہت اچھی ہے لیکن قلبی اور روحانی اگر صحیح نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، اعمال اچھے نہیں ہیں، اللہ کے ساتھ نسبت اور تعلق نہیں ہے، وہ راتوں کو اٹھ کر قیام اللیل نہیں ادا کرتا، وہ روزے رکھتا نہیں، لیکن ظاہری شکل و صورت بہت اچھی ہے. لیکن فرمایا ثم رددناہ، اس کے لیے فرمایا کہ میں نے شکل و صورت بہت اچھی عطا کی لیکن قلبی اور روحانی جس کا تعلق اللہ کی بارگاہ میں پختہ نہیں ہے اس کے لیے فرمایا ثم رددناہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ثم رددناہ اسفل سافلین، اسفل یعنی سب سے نیچے، جہنم کے سب سے نیچے اللہ تعالیٰ ان کا ٹھکانہ دے گا ان کو، یعنی وہ سب سے نیچے گرنے والے لوگ ہیں. پھر وہ حیوانات سے بدتر ہو جاتے ہیں، ظاہری شکل و صورت لیے بیٹھے ہوئے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، بڑا لگتا ہے کہ یہ بڑا نیک اور بڑا، لیکن اگر ایمان اندر کا جو تعلق ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے اس کا کمزور ہے، فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین. یہ اسفل سافلین سب سے گرے ہوئے نیچے والے لوگ ہیں، کیونکہ ان کا جو یہ منافقت نظر آتی ہے کہ سامنے تو بڑے نیک نظر آتے ہیں لیکن جو قلبی اور روحانی اللہ کے ساتھ تعلق ہے اور ایمان کی جو باطنی چیزوں کا نام ہے، وہ جو باطنی اعمال کا نام ہے، وہ کمزور ہے اگر اللہ سے، تو پھر وہ سب سے نیچے گرنے والے لوگ اور وہ جانوروں سے بدتر، وہ باقی تمام مخلوقات سے بدتر ہیں. اللہ نے تو بہت ظاہری شکل و صورت بھی بہت اچھی عطا کی لیکن انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بدترین لوگ ہو گئے. ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر آگے فرمایا مومنین الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان لے کے آئے. میں نے پہلے بتا دیا کہ ایمان دل میں اللہ کو ماننے کا نام، یعنی دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے، پختگی ہے، نسبت ہے، اب اس کا زبان سے اقرار بھی کرنا، یہ ایمان ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور پھر انہوں نے نیک اعمال کیے. تو صرف دل میں ایمان لے کے آنا اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنا یہ بھی لازمی جز ہے. کیونکہ کسی کی پہچان کرنی ہو یہ ایمان والا ہے یا نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم اسے ظاہری طور پر کیا دیکھیں گے؟ پھر اس کے عمل دیکھیں گے نا. اگر وہ عمل اچھے کرتا ہوگا، وہ میں نے بتا دیا مومنین کی صفات میں سے، وہ نماز قائم کرتا ہوگا، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، وہ حج ادا کرے گا، وہ آخرت پر ایمان لے کے آئے گا، جو چیزیں بن دیکھے ایمان لے کے آئے گا. اب ہم نے آقا علیہ السلام کو بھی نہیں دیکھا لیکن ہم بن دیکھے عشق مصطفیٰ اور بن دیکھے ایمان محبت مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ ہم اپنے دل سے پوچھ سکتے ہیں. اگر ہمارے دل میں ایمان ہے تو ہم بن دیکھے ایمان لے کے آئے ہیں اور اس کا تعلق ہم آقا علیہ السلام کی ثنا اور مدح کی صورت میں دیکھیں گے. جو بندہ یہ آقا کے اوصاف بیان کرے، آقا کے شمائل، خصائل، فضائل، یہ تمام چیزیں بیان کرے گا تو وہ بندہ ایمان والا ہوگا. یعنی صرف نام لینا یہ نہیں میں ایمان والا مومن نہیں، بلکہ نیک اعمال کرنا، اس کی نسبت جسے دیکھا جائے گا پھر پتہ چلے گا یہ ایمان لے کے آیا ہے یا نہیں آیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. پہلے میں نے ذکر کر دیا کہ انسان کو ظاہری شکل و صورت بھی بڑی اچھی عطا کی. پھر آگے فرمایا کہ اگر قلبی اور روحانی تعلق جو ایمان کے ساتھ جس کا تعلق جس چیز کا اگر وہ کمزور ہے تو پھر فرمایا کیا ہوگا؟ وہ سب سے بدترین لوگ ہیں. یعنی وہ پھر ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، پھر اس کے تقوی کو دیکھا جائے گا، پھر اس کا اللہ کی بارگاہ میں جو مقام جو اس نے اعمال کے ذریعے کیا ہوگا، جو اس کا اصل ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، اس کو دیکھا جائے گا. اگر وہ کمزور ہے تو پھر وہ بدترین لوگ، پھر حیوانات سے بدترین ہیں، وہ چند پرند ہر چیز سے، مطلب جو اللہ نے ظاہر شکل اتنی اچھی عطا کی تھی، پھر وہ ان سب سے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان سب سے کمزور ہیں، مطلب ان سب سے برا لوگ، برے ہیں وہ. تو پھر آگے فرما دیا کہ جو ایمان لے کے آئے ہیں اور پھر آگے فرمایا وہ نیک اعمال کیے ہیں ان کے لیے کیا؟ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. ان کے لیے اجر غیر ممنون، اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا اجر، اتنا بڑا اجر
اور انعام و کرام ہوگا جنت کی صورت میں، اور جنت باغات، ادھر ثمرات ہوں گے، ادھر جو انسان حوریں ہوں گی، اتنی چیزیں ہوں گی کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ تو اس کے بعد اور بھی کافی ساری آیات میں ایمان کی صفات، مومنین کے بارے میں ارشاد کیا گیا، لیکن وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے پروگرام کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں۔ والسلام۔ شکریہ نعیم بھائی، آپ نے بہت ہی آسان طریقے سے ہمارے ناظرین کو بتایا کہ ایمان کہتے کسے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، مسند احمد کی روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کی مجلس سجی تھی، انی لمشتاق الی اخوانی، کہ مجھے بہت ہی زیادہ اشتیاق اور شوق ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو ملوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا نہیں، یقومون من بعدی بل انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، میں اپنے بھائیوں کو جن کو میرا ملنے کو دل کرتا ہے وہ میرے بعد آئیں گے۔ مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن والضحیٰ کا کلام پڑھ کر اسلام قبول کر لیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن علم نشرح لک صدرک کو پڑھ کر اسلام قبول کر لیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن واللیل اذا یغشا کی زلفوں والے کی بات سن کر اسلام قبول کر لیں گے۔ اور ہم اس بات کے اوپر الحمدللہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں سنگت اور معیت اس نبی کی ملی ہے جس کو رب ذوالجلال نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قرار دیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شاقوں کے اندر اپنا نام لکھوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میرے دوست کو اور مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئے گیسٹ کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك